سورج کی کرنیں کھڑکی سے ہوتی سیدھا اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ یوں ہی 2 منٹ لیٹا رہا، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولے اس نے ادھر ادھر دیکھا، نظر ساتھ لیتے وجود پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نیند میں تھی، چہرے پر سکون بکھرا ہوا تھا۔ ماہر نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ اس کا ہر درد اس نازک اندام لڑکی نے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ آہستگی سے کرٹ لیتے اس نے اپنی بٹر فلائی کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ایک سرکتا لفظ اس کی پیشانی پر چھوڑ دیا۔ بٹر فلائی، ہم دونوں وہاں کھڑے ہیں جہاں بربادی ہم سے 1 قدم کی دوری پر ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کان کی لو کو لبوں سے کاٹتا اس کے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی جب ٹیبل پر پڑا موبائل زوروں شوروں سے بجنے لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس کے پاس سے اٹھتے اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ اور کتنی دیر تک انہیں پکڑ کر رکھنا ہے؟ دوسری جانب سے قاسم تھا۔ وہ بہت بیزار لہجے میں بولا رہا تھا۔ ماہر نے پیچھے مڑ کر ایک نظر سوئی ہوئی وہاں پر ڈالی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا، آنکھوں میں سر پن پھیر گیا۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے موبائل بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھا، بازو پر بندی پٹی کو اگنور کرتے وہ فریش ہوا کالے کپڑوں میں اس نے سر پر ہٹ رکھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فڑیا اترتا وہ نیچے گیا، پھر ہال سے گزرتا آرام میں ایک سائڈ آتے اس نے آصف کو دیکھا جو سر جھکائے لب دبائے۔ کیا تکلیف پڑ گئی تھی؟ وہ لب بھیجے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ قاسم نے آنکھوں سے پاس درخت سے بندھے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ وہ وہی آدمی تھے جنہوں نے کل رات حملہ کیا تھا۔ کچھ تو مارے گئے، بس وہ 2 آدمی بچ گئے تھے۔ ایک ہی سوال پوچھوں گا، کس نے بھیجا تھا؟ وہ لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا۔ آدمی درخت کے ساتھ بندھے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف کی لکیریں پھیر گئی۔ نواب نے خیر؟ خاور کے بڑے بھائی نے ان میں سے ایک آدمی لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ کوشش اچھی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ مجھے مار سکے۔ نہایت نرمی سے وہ بولا تھا کہ قاسم نے چونک کر اس کے سکون دیتے نرمی بھرے لہجے پر اسے دیکھا۔ الیگزینڈر نے لانگ کوٹ سے ہاتھ باہر نکالا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھے۔ اس نے درخت سے بندھے دونوں آدمیوں پر فائر کر دیا۔ ہوا میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ وہ چیخی تھی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر دیکھا، وہ کانوں پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے الیگزینڈر کو کسی کو مارتے دیکھا تھا۔ ماں نے خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑی تھی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ ماں نے منہ بسولا، وہ اٹھی اور فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ باہر آتے وہ الیگزینڈر کو ڈھونڈتے ساتھ گھر کو دیکھتے چل رہی تھی۔ گھر کافی خوبصورت تھا۔ جب قدم باہر نکالتے وہ رکھ گئی، سامنے ہیڈ کو دیکھتے وہ سمجھ گئی تھی وہ الیگزینڈر ہی تھا، لیکن جب اس نے آرام سے 2 آدمیوں پر گولی چلا دی ماں کو اپنا سانس لٹکتا محسوس ہوا۔ یار کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دانت پیستے بولا۔ ماہر کے جسم میں خوف پھیر گیا اور جسم کپکپانے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھا گیا، ایک بار پلٹ کر قاسم کو دیکھا جس کا مطلب سمجھتے وہ لاشوں کو ٹھکانے لگا تھا۔ ماہر کی آنکھ سے آنسو گرا، وہ اب بھی شفاف تھا۔ تم نے مار دیا ان لوگوں کو کیوں؟ ماہر حیرت سے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے بیزار نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہر روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی خوش تھی وہ، اس نے تو سوچ لیا تھا وہ اسے ان سب چیزوں سے روک لے گی، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، لیکن اس کی خوشی کی پہلی صبح ہی اس کے شوہر نے کسی کی جان لے لی تھی۔ انہوں نے مجھے مارنا چاہا تھا اور جو مجھے تکلیف دے میں انہیں بس ایک ہی چیز ریٹرن کرتا ہوں، موت۔ وہ سکون آمیز لہجے میں بولتا ریوالور واپس وہ کوٹ میں رکھ گیا۔ ماہر حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو، وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی جیسے اس جواب کی توقع نہ ہو اسے۔ الیگزینڈر سے وہ دھیرے سے ہنسا، وہ مسکراہٹ دل اور گھائل کرنے والی تھی۔ ماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، پھر ہیٹ اتار کر بازو ہلکے سے کھول کر ذرا سا جھٹکے دار وصول کی ماں سانس روکے اس کے کیے گئے امن کو دیکھنے لگی تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹر فلائی، وہی جملہ اس کے انداز پر ماں کو جھرجھری سی آئی تھی۔ الیگزینڈر کچھ فاصلے سے قاسم کی آواز گزری۔ جب ہیٹ واپس رکھتے اس نے ہنکارا بھرا۔ قاسم تذبذب کا شکار کھڑا تھا کہ وہ اسے بتائے یا نہ بتائے۔ باہر کمشنر کھڑا ہے، قاسم تھوک نگلتے مدھم سی آواز میں بولا۔ ماں نے مین گیٹ کی جانب دیکھا، وہ شدید خوف میں مبتلا تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب الیگزینڈر نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ کدھر؟ بٹر فلائی، اجازت نہیں ملتی۔ شوہر سے وہ آگو آفکا کر بولا، ساتھ ایک انگلی اس کی گال پر گھماتے سہلانے لگا تھا۔ ماہر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ نیند، جھیب نیند، نرنا ہے۔
وہ نم آنکھوں سے بولی لہجے میں آہستہ آہستہ خوف پھیلنے لگا۔ الیگزینڈر نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ سسر جی بہت چالاک ہے، مجھ تک ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دری سے خیر قاسم انہیں بازک اندر لاؤ، وہ رابدار لہجے میں بولا۔ 7 ماہ کی کلائی پکڑتے اسے کھینچتے اندر لے آئے، ہار نظر کے صوفے پر اسے بٹھائے۔ وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ آیا شدت سے اپنے بابا کا انتظام کر رہی تھی۔ بٹر فلائی جو بھی بات کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، وہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلے اسے خود کے ساتھ لگائے بولا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ماہ کو خوشی کا احساس ہوتا، لیکن اس وقت وہ اسے 2 لوگوں کو مارتے دیکھ چکی تھی۔ خوشی تو دور کی بات تھی، اب بابا ماہ کے لبوں سے بے چین سی چسپی نکلی۔ الیگزینڈر نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، سامنے ہی دروازے میں جمشید خان کھڑے تھے۔ آنکھوں میں غصہ بھرے وہ قدم اٹھاتے آگے بڑھے اور سامنے رکھے ایک صوفے پر خود ہی بیٹھ گئے۔ ماہ نے الیگزینڈر کی طرف دیکھا جس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی تھی۔ یہ سسر جی کوئی کام تھا کیا؟ وہ آبرو اچکا کر بولا۔ جمشید خان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہ نے اپنے بابا کو دیکھا۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا، وہ روکھے لہجے میں بولے تھے۔ ماہ نے بے ساختہ اسے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہا تھا۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے اور میری اجازت کے بغیر وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ چلے چھوڑے اسی سے پوچھ لیتے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ الیگزینڈر نے ماہ کے کندھے سے بازو ہٹایا اور وہ اس کی جانب کی اسے دیکھا۔ بٹر فلائی جانا چاہتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ آبرو اٹھا کر سر لہجے میں بولا۔ ماہ کو سمجھ لیں، وہ اسے دھمکی دیا۔ بابا کاف وہ بولتے بولتے رہ گئی جب الیگزینڈر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیاروں میں بھرا۔ اسے اپنے دل کی رفتار مدھم ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے چھوڑ کر گئی تو ہمیشہ کے لیے جاؤ گی، میں واپسی کے راستے ابھی کسی وقت بند کر دوڑا۔ سرد سا لہجہ دھمکی آمیز یا دھوس سے بھرا ماہ کے گلے میں گنتی ابھری۔ اس نے سر گھوما کر باغ کو دیکھا، وہ سخت غصے سے الیگزینڈر کو دیکھ رہے تھے۔ ماہ جانا چاہتی تھی، سب سے ملنا چاہتی تھی، لیکن الیگزینڈر کی بات نے اس کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اگر وہ چلی گئی تو وہ یہاں واپس نہیں آ سکے گی۔ ماہ تم آؤ میرے ساتھ، جمشید خان صوفے سے اٹھتے درست لہجے میں بولے۔ ماہ نے الیگزینڈر کو دیکھا، اس نے اس کا چہرہ آزاد کر دیا، وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سیدیت نکالتے اس نے آئینہ میوزیکل لائٹر نکالتے سیدیت سجائی اور لبوں نے دبا لی۔ ماہ عجیب کشمکش میں تھی۔ بابا نیند مجھے نہیں جانا، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ جمشید خان نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔ ماہ یہ تم کیا بول رہی ہو بیٹا؟ تم یہاں رہنا چاہتی ہو اس شخص کے ساتھ؟ تم بتائے یہ کیسا شخص ہے؟ جمشید خان نے بیٹی کو بے یقینی سے دیکھتے جیسے الیگزینڈر کے بارے میں بہت کچھ باور کروانا چاہا تھا۔ بس واک ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، سمجھا نا؟ اب جائے یہاں سے۔ الیگزینڈر کھڑے ہوتے ماہ کو واپس خود سے لگاتے کرف لہجے میں راب سے بولا۔ جمشید خان نے بیٹی کو دیکھا جو نہ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بابا نیند میں ٹھیک ہوں، یہاں وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ جمشید خان نے خوفناک نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا، انہیں لگا تھا ان کی بیٹی اس کے ڈر سے یہ سب بول رہی ہے۔ وہ لب بھیجے وہاں سے نکل گئے۔ الیگزینڈر نے میز پر رکھی اشترے میں سگریٹ پھینکی۔ وہ کیوں رہی وہ نہ خاموش ہو جاؤ، اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ نرمی سے بولتے۔ اس کے آنسو صاف کر گیا۔ چلو تمہیں بریک فاسٹ کرواؤ، اسے حساب میں لیتے وہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، بس کچھ باتیں ایسی تھی جنہیں وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، گہری راز کی باتیں۔ آرزو نے آنکھیں مسلتے جمائی رو کی آج اتوار تھا۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے الماری سے کپڑے لیے اور فریش ہونے واش روم میں بند گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ فریش سی باہر نکلی۔ آئینے میں خود کو دیکھا، پھر کچھ سوچا کہ نرانیال کو آج تنگ کیا جائے۔ وہ مسکرائی جس جگہ کا کہاں ہوا ہوتے باہر ہی حال میں سب لوگ بیٹھے تھے، وہ کسی ضروری مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ کل سفیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، تبھی دانیال ان کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر جمشید صاحب نے ماہ کے ٹھیک ہونے کی نوید دی جس سے صفیہ بیگم کو کچھ سکون آیا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی جس کے بارے میں جمشید صاحب بات کر رہے تھے۔ آرزو لب کاٹتے آگے بڑھی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے اگنور کر رہا تھا تاکہ اس کی دوری کا آرزو کو احساس ہو، لیکن یہاں تو آفت اسے چاروں شانے چل کرنے پر تلی تھی۔ دانیال کی نظریں اس کے سراپے پر ٹھہر گئی، وہ لب دبا گئی تھی۔ وہ اچھے سے تیار ہی اس کے لیے ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی تھی۔ دانیال نے نظریں پھیری، وہ اسے کافی زیادہ اگنور کر رہا تھا، کل سے اور اب ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے چہرے پر سر تاثرات سجائے اور اس کے وجود سے نظریں ہٹا لی۔ آرزو نے اسے گھورا جو اب صوفے پر سر تاثرات لیے بیٹھا تھا، اس کا دل بار بار بغاوت کر رہا تھا، اندر سوئے جذبات کو وہ کھپک کھپک کر سلا رہا تھا۔ سنے آرزو کی پتلی سی باریک آواز پر دانیال نے سر اٹھا کر اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورا۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے، اس کے ایسے پکارنے پر ان کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ہوئی۔
خان آرزو پھر سے بولی۔ دانیال نے ضبط سے میٹھیاں بناتے ہاتھ باہر جوڑ لیے۔ اس نے آرزو کی طرف دیکھا جو صوفے کی پشت پر کھڑی تھی۔ بابا خان بابا، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر سب نے دانتوں تلے لب دبائے تھے، جو خان کہنے کے چند سیکنڈ بعد بابا کہہ دیتی تھی، جی بابا آپ ریسٹ کریں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ دانیال اس پر سے نظریں ہٹاتے سامنے صوفے پر بیٹھے سفیر صاحب کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ خان آرزو بلند آواز میں پھر سے اسے دیکھتے بولی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ علی نے تحتا کا خان بابا کہاں ہے؟ آپ وہ لب دبا کر بولی۔ اس کے گال کا دڑھا گہرا ہوا اور دانیال سفیر خان کو اپنا آپ اس میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی شرارت صاف سمجھ رہا تھا جو خان پکارنے کے بعد دانیال کے دیکھتے ہی بابا پکار دیتی تھی۔ جی آرزو بیٹا، خان بابا دروازے پر کھڑے بولے۔ آرزو نے لب کاٹے۔ خان آپ کو سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ آرزو منہ بناتے بولی تھی۔ خان بابا حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کبھی اکیلا انہیں خان نہیں کہا تھا۔ کیا ہے؟ دانیال بلی طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ کچھ جذبات بوجھل سے ہو رہے تھے۔ وہ منہ پھاڑ سر جھاڑ انداز میں بولا۔ خان بابا مجھے کل کالج نہیں جانا، بس یہی بتانا تھا۔ آرزو دانیال کو مکمل نظر انداز کرتے بولی۔ خان بابا بیچارے سر ہلاتے پلٹ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، سب سے پہلے آواز جی کا تہکارا گونجا اور اس سے پیچھے باقی سب کا۔ دانیال کا چہرہ سرخ پڑ گیا جبکہ آرزو دانت نکال رہی تھی۔ خان آرزو پھر سے بولی۔ دانیال اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آرزو اس کا ارادہ بھانپتے پیچھے کی جانب بڑھی۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ٹیبل کے پاس سے گھومتا کر بھاگنے کے سے انداز میں اس کی جانب لپکا اور اتنی ہی گتی سے آرزو خان وہاں سے بھاگی۔ اب وہ آگے بھاگ رہی تھی اور دانیال سفیر خان اس کے پیچھے۔ وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کا قہقہہ گونج رہا تھا۔ دانیال سفیر خان کو زرد کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ پچھلے لان میں چلی آئی تھی۔ پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگ گئی جبکہ دانیال کے قدم بھی آہستہ ہو گئے۔ وہ بہت بوجھل نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا۔ وہ ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ آرزو دیوار کے ساتھ چپک گئی جیسے دیوار میں ہی کہیں پیوست ہو جائے گی۔ بولو سن رہا ہو۔ اب سکون سے بولو، سحر تاری کرتی مدھم گمبھیر آواز پر آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جہاں خماری کا نشہ چھلک رہا تھا۔ آرزو خان کے گلے میں گھنٹی ابھری تھی جبکہ وہ بوجھل ہوتے جذبات پر قابو کھوتے اس کے گداز ہونٹوں کو سہلانے لگا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھی تو وہ اس کی ہزر آنکھوں کو دیکھتے جھکتے اس کے لبوں کو نہایت نرمی و جذبات سے چھو گیا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ آفت کبھی باز نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ تو اسے اچھا خاصا ربنور کرنے والا تھا، لیکن ایسا کہا ممکن تھا؟ دانیال نے اس کی کاجل لگی آنکھوں نے پھر سے جھانکا۔ کیا آنکھیں تھی؟ ایک ساتھ سارے جذبات نچھاور کرنے کو مجبور کر دیتی کشش رکھنے والی وہ گہری آنکھیں، سکون چین برباد کر دینے والی وہ آنکھیں، چاندی سونا ایک طرف تیرا ہونا ایک طرف تیری آنکھیں جادو ٹونا ایک طرف۔ وہ اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے تپش بھری سانسیں کان پر چھوڑتا اس کے وفاق اور شدت سے چون گیا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں نیچی۔ دانیال مجھے پڑھنا ہے۔ اس کی بڑھتی گستاخیوں کو محسوس کرتے وہ لڑکڑاتے لہجے میں بولی۔ خان دھیرے سے مسکرایا۔ جب تمہارے فائنلز ہو جائیں گے پھر میں دیکھوں گا تم کون سا بہانہ لگا کر مجھے روکتی ہو۔ اس کی سرخ پڑتی گال کو دیکھتے وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو خود میں اتارتے بولا۔ آرزو نے شرم سے نظریں جھکا لی تھی۔ جاؤ، وہ خفتی سے اسے دیکھتے بولا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں خفتی دیکھی تو کچھ کہنا چاہا۔ جب وہ پلٹ گیا آرزو بھی کندھے رکھتے وہاں سے چلی گئی، لیکن بابا بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تبھی لان کے چکر لگانے لگی۔ فائنلز نزدیک آ رہے تھے، ایسے میں وہ بہت کم کسی سے بات کر رہی تھی۔ مرو سے بھی بس کالج میں بات ہوتی، وہ بھی پڑھائی کے متعلق وہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن مجال ہے جو فارمولے اس کے ذہن میں جاتے فسفس نے تو اسے تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا جو یاد کرتے بھول جائے۔ یوں بھی وہ کافی ڈسٹرب تھے۔ وجہ اس کا شوہر تھا۔ وہ بہت کم توجہ دے رہا تھا اس پر، شرک اپنی جگہ، لیکن اب آرزو کو اس کا خود کو نظر انداز کرنا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں رہتا تھا، زیادہ وقت سڑکی میں گزارتا جو کمرے کے بالکل ساتھ تھی۔ آرزو بہت بے چینی سے بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن وہ ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آرزو نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوئے تھا، ایسا کیوں وہ کر رہا تھا؟ آرزو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شرط گئی بھاڑ میں، آج تو وہ اس سے پوچھ کر ہی رہے گی۔ آخر ایسی بھی کیا شرط دانیال کا؟ اس کے الفاظ میں نہیں رہیں گے۔ جب وہ اپنا دریس لیتا واش روم میں گھس گیا، آرزو کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کیا شرط اس سے زیادہ ضروری تھی یا پھر اس کا دل بھر گیا تھا؟ اس سے عجیب غلط سے خیال دل میں آنے لگے تھے۔ وہ 10 منٹ بعد باہر نکلا تھا۔ آئینے کے سامنے وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔
آرزو اس کے پاس چلی آئی تھی۔ دل عجیب ہی ہو رہا تھا، اس کی ناراضگی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ناراض کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دانیال کیا ہوا ہے؟ وہ نیت چٹکھاتے اداسی سے بولی۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پرفیوم اس کی جانب بڑھایا جیسے نہ سمجھی سے آرزو نے پکڑ لیا۔ پرفیوم لگا دو مجھے وہ کف لنکس ٹھیک کرتے بولا۔ آرزو نے رب کاٹتے پرفیوم اس پاس سفر کیا اسے تیار ہوتے دے اسے بہت عجیب لگا۔ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کیا دانیال کی نظروں میں اب وہ کسی اہمیت کی حامل نہیں جو وہ اسے بلانا بھی گوارا نہیں کر رہا؟ فیدر وہ پرفیوم لگاتے بولی تھی۔ دانیال نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آرزو نے بھی سر گھما کر دیکھا، وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس واضح ہوا لیکن کچھ تو کمی تھی۔ شہید دانیال کے چہرے پر چھڑی سنجیدگی کے چلتے ہمم ذرا اور لگاؤ سنجیدگی سے کہتے اس نے آرزو کی طرف دیکھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا پرفیوم نہیں لگاتے، وہ لب کاٹتے بولی۔ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا جیسے اس کی بات کو سمجھ نہ پایا ہوتی۔ وہ سوالیہ ہوا تھا۔ آپ نے سنا نہیں زیادہ پرفیوم لگانے سے چڑیلیں چمٹ جاتی ہے؟ وہ منہ پھلائی بولی ایسے جیسے بہت اہم بات بتائی ہو اسے ہمم انداز ہے۔ مجھے اس پہ سراپے کو بغور دیکھتے وہ سر کو اسبات میں ہلاتے بولا، ساتھ ہی پرفیوم پکڑ کر اس پر سپرے کیا۔ آرزو چونکی تھی۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے کندھے پر لفظ چھوڑتے گہرا سانس بھرا۔ دلفریب خوشبو محسوس کرتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے عمل پر آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ سائڈ ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے آنکھیں کھولے تو وہ وہاں نہیں تھا، لیکن اس کی خوشبو اب بھی آرزو کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ اب بھی اسے اپنے حساب میں لے رہا تھا، لیکن آرزو خان اب بھی بے چین تھی۔ کیا تھا؟ اگر وہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو محسوس کرتے اس سے وجہ پوچھ لیتا، وہ کافی بدل گیا تھا۔ بے صاف کا یہ سوچتے آرزو کی آنکھوں سے گرم خیال بہہ نکلا، کیا وہ واقعی بدل گیا تھا؟ کتنا تکلیف دار احساس تھا۔ وہ آرزو کو اپنی سانس پھٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر گرتے رونے لگی تھی۔ اس کا نہ بولنا اسے نہ منانا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ دل چیر رہا تھا۔